السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. اینڈ اس کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، اور یہ ٹائم تو بہت لوگوں پر آتا ہے. لائک بیٹا پیدا ہوا یا اولاد پیدا ہوئی تو 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، کچھ تو پیدا ہوتے ساتھ ہی وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ مطلب بہت سے ایسے انسیڈنٹس تو میرے آنکھوں کے سامنے ہوئے. 18 سال کا کسی کا، 14 سال کا کسی کا، 12 سال کا بیٹا بیٹی فوت ہو جاتے ہیں. آج کل تو بہت ایسے جوانی میں موت آ رہی ہے، بچپن میں ہی بچے فوت ہوئی جا رہے ہیں نا. تو اس کے متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی زندگی، یہ ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. ٹھیک ہے، ہماری امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے ہر طریقے سے. اب میں کیسے کیسے آزماتا ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا. اب میں چلتا ہوں حدیث مبارکہ کی طرف. اب جب کسی انسان کا بیٹا فوت ہوتا ہے نا، تو اب دیکھیں جنازہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، غسل دے دیا، جنازہ پڑا ہوا ہے، باپ کھڑا ہوا ہے بیٹے کے سرہانے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے. پھر فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندہ کے بیٹے کی روح نکالی. ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے پیار سے اپنے پوچھ رہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا. ہم؟ تو وہ فرشتے فرماتے ہیں نام، ہاں اللہ میں نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو سمندر کے اندر جو مچھلی ہے اگر وہ تسبیح کری تو اس کا بھی علم ہے. پتھر کے اندر اللہ اگر کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. ہر پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلا سوال فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا. فرشتے فرماتے ہیں نام. اچھا، اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، ایک آپ کو یاد ہے ایک فرشتوں کا ایک مکالمہ ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام میں کو. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ کیا تھا کہ یا اللہ، کیا تو زمین میں ایسے کو بھیج رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ اور پھر فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ، ہم ہی تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، انسانوں کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ تو اب دیکھتے جائے گا اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کو اس بات کا جواب دینا تھا، اور فرشتوں سے ہر ایک ایک بات نکلوانی تھی ان کی زبان سے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا انداز محبت ذرا غور سے سنیے گا. پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا. فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، ہم نے کیا. اب دوسرا جو سوال اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا. ہاں، دیکھ کتنا پیار بھرا اللہ تعالیٰ نے جملہ دوسرا بھی فرمایا کہ تم نے اس کی پوری مطلب زندگی چھین لی، اس کا ایک اثاثہ چھین لیا، اس کی اولاد کو چھین لیا تم نے اس سے. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں تم یہ سب قربانیاں نہیں دے سکتے جو یہ بندہ قربانیاں دے گا میرے لیے. کیونکہ فرشتوں کی تو نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے بس ایک کام کرنا ہے، تصویر، ان پہ کوئی آزمائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کچھ انسانوں پہ امتحانات ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا، جو فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا تھا کہ کیا تو زمین میں ایسے کو بھیج رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، اور یا اللہ، ہم تیری تصویر تو ہم ہی کافی ہیں. تو نہیں. اب اس بات کا نا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دینا تھا، ہر ایک ایک لفظ کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری بات پوچھا، دوسرا سوال پوچھا کہ تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا ہے. فرشتوں نے کہا نعم، جی ہاں، ہم نے توڑا ہے. اب تیسرا سوال جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا، وہ یہ پوچھے گا کہ جب مطلب میت پڑی ہوئی ہے، باپ اپنی بیٹے کے سرہانے کھڑا ہے، اپنی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب تم نے میرے بندے سے اس کا بیٹا فوت کیا، اس کو چھین لیا، تو تب میرا بندہ کس حال میں تھا؟ اس کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ اس کا رد عمل کیا تھا؟ اب فرشتے یہاں کہتے ہیں یا اللہ، ہم نے تیرے بندے کو صبر کرتا ہوا پایا. یہ مفہوم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے، مفہوم ہے. ہم نے تیرے بندے کو صبر کرتا ہوا پایا، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوا پایا، اور یا اللہ اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوا پایا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ارشاد فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے اپنے بیٹے کے چلے جانے پہ صبر کیا،
جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو، اور اس محل کے اوپر یہ لکھا ہو کہ یہ محل اس بندے کا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ہر حال میں۔ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب اس انسان نے، جس انسان نے اپنے اولاد کی وفات پر صبر کیا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے اگر چھیننا تھا تو دیا کیوں، یا اللہ یہ تو بہت برا ہو گیا میرے ساتھ، یا اس نے ماتم نہیں کیا۔ فرشتوں نے فرمایا یا اللہ ہم نے اسے کوئی ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی اس نے نہ شکری والے الفاظ زبان سے نہیں نکالے، اس نے صرف تیری حمد و ثنا بیان کیا اور شکر ادا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کرو کہ جس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ اس کا محل ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی وفات پر صبر کیا اور اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کیا۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو دیکھیے اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ دیکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے باپ بننا ہے، کچھ دیکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماں بننا ہے، کوئی صاحب اولاد ہے۔ تو اگر میری بات سنیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں آپ کو قدم قدم پر آپ کو ایک نا مطلب مشکل مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر حال میں یہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے۔ بے شک یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اولاد کا چلے جانا، کسی پیارے کا چلے جانا، کسی اپنے کا چلے جانا، کوئی بہت مالی نقصان ہو جانا، مویشیوں کا نقصان ہو جانا، یہ نقصانات بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت دل کو لگتے ہیں۔ لیکن جو ان امتحانات میں، ان آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقین مانیں جس نے ان مشکل امتحانات میں اللہ کا شکر ادا کر لیا نا اور صبر کر لیا، اس نے آخرت میں اللہ کی رضا پا لی، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا پا لی، اس نے جنت کما لی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پا لی اس نے۔ تو آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی، اور اس میں سبق صرف اتنا ہے کہ ہر حال میں چاہے آپ خوشحال ہوں، چاہے آپ تنگ دست ہوں، چاہے آپ پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی، اولاد کا غم ہو گیا، آپ نے کسی قریبی رشتہ دار کا غم ہو گیا، تو آپ کے الفاظ پر الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے بس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔